بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین، قطب عالم سوانح حیات حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا حصہ لے کر آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جسپی صاحب۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل صرف سچ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ سامعین، انگاہ کے نواح میں قصیدہ غوثیہ کے ایک عامل نے لوگوں میں اپنا بہت اثر و رسوخ قائم کر رکھا تھا۔ لوگ اسے دیکھتے ہی تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور دست بوسی کرتے۔ ایک روز وہ مسجد میں آیا تو سب لوگ کھڑے ہو گئے مگر آپ بیٹھے رہے۔ اس نے ناراض ہو کر کہا، اے لڑکے، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ پڑھوں قصیدہ؟ آپ نے فرمایا، تم قصیدہ پڑھو اور میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں۔ ان الفاظ سے اس پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے آپ سے معذرت کی، پاؤں چھوئے اور چلا گیا۔ سامعین، آپ کی طبیعت پر ابتدا ہی سے عشق الہی کا رنگ غالب تھا۔ نہایت خوش آواز تھے، اکثر جنگلوں اور ویرانوں کی طرف نکل جاتے اور بلند آواز میں پرسوز اشعار پڑھتے۔ تعلیم و تعلم میں بھی اس قدر انہماک تھا کہ خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے درجے کے طلباء کو پڑھایا بھی کرتے تھے۔ بسا اوقات عشاء کی نماز کے بعد سردیوں کی طویل راتیں مطالعے میں کٹ جاتی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی۔ تقریباً 2.5 سال انگا میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ گولڑا شریف واپس آئے تو درس نظامی میں صرف فلسفہ، معقول، ریاضی اور فقہ کی آخری کتابیں، حدیث میں صحاح ستہ اور تفسیر میں بیضاوی وغیرہ باقی رہ گئی تھیں۔ ان کتابوں کی تعلیم کے لیے ان دنوں عام طور پر طالبان علم بر صغیر کے مشہور مدارس کا رخ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہجری 1290 سن 873 میں 15 سال کی عمر میں آپ کانپور روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، لیکن وہ حج کے سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، میاں صاحبزادے، میں آج سے 8ویں روز حج پر روانہ ہو رہا ہوں۔ اس عرصے میں 2-4 سبق پڑھ بھی لوگے تو کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ علی گڑھ جاؤ اور میرے استاد مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھو۔ چنانچہ آپ علی گڑھ گئے اور مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہو گئے۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی مفتی عنایت احمد کاکوری کے شاگرد تھے۔ وہ مولانا بزرگ علی مارہروی اور شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہم کے شاگرد تھے۔ مولانا لطف اللہ علی گڑھی اپنے علم و فضل کے باعث بر صغیر کی علمی دنیا میں استاذ العلماء تسلیم کیے جاتے تھے اور ان کی شاگردی فضل و کمال کی سب سے اعلیٰ و ارفع سند شمار ہوتی تھی۔ علی گڑھ میں آپ نے تقریباً 2.5 سال تعلیم حاصل کی اور اپنی قابلیت، بلند اخلاقی اور مثالی کردار کے باعث اپنے استاد اور ہم مکتبوں میں نہایت مقبولیت اور توقیر پائی۔ سب آپ کی ذہانت اور نکتہ رسی کے معترف تھے۔ علی گڑھ سے فارغ ہو کر آپ سہارنپور گئے اور مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شامل ہو گئے۔ مولانا احمد علی سہارنپوری فن حدیث کے امام تصور کیے جاتے تھے۔ بخاری شریف پر ان کے حواشی ان کی علمیت اور قابلیت کا بین ثبوت ہیں۔ وہ مولانا عبدالحی لکھنوی اور شاہ عبد القادر دہلوی کے شاگرد تھے۔ بعد ازاں انہوں نے مکہ مکرمہ جا کر شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے درس حدیث لیا اور سند حاصل کی۔
ان دنوں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں مستقل قیام رکھتے تھے۔ ایک روز حاجی صاحب نے ان سے کہا کہ چونکہ میں نے آپ سے گلستان کے اسباق پڑھے ہیں اس لیے آپ میرے استاد ہیں، اگر محسوس نہ فرمائیں تو مشورتاً عرض کرتا ہوں کہ دوسروں کے مدارس میں ملازمت کرنے کے بجائے اپنا درس حدیث شروع کیجئے تو زیادہ مفید رہے گا۔ انہوں نے یہ مشورہ قبول کیا اور حجاز مقدس سے واپس آ کر سہارنپور میں درس حدیث شروع کیا اور سینکڑوں علماء کو محدث بنا دیا۔ بر صغیر میں ہر طبقے کے علماء میں سے اکثر کی سند حدیث ان تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے آپ پر بے حد شفقت فرمائی اور اسباق میں آپ کے ساتھ امتیازی سلوک فرمایا۔ پھر آپ کی قلبی اور روحانی کیفیات سے آگاہ ہوئے تو محسوس کیا کہ طالب علم محققانہ بصیرت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ عشق الہی کے بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہے، اور اللہ کریم اس سے علوم ظاہری و باطنی کی خدمت لینے والا ہے، اس لیے اسے زیادہ دیر روکنا دین کی خدمت کے منافی ہے۔ چنانچہ ایک روز انہوں نے اپنے دولت قدے پر آپ کی دعوت کی اور سند حدیث عطا کر کے فرمایا، آپ کو مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں، وطن تشریف لے جائیے اور دین کی خدمت کیجیے۔ سامعین، چنانچہ 1295 ہجری سن 1878 میں 20 سال کی عمر میں علوم رسمیہ کی تکمیل کر کے آپ گولڑا شریف واپس آ گئے اور ہماتن درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ابتدا میں طلباء کی تعداد 50 کے لگ بھگ تھی، پھر بہت جلد آپ کے طریقے درس کی گرد و نواح میں دھوم مچ گئی اور طلباء کے علاوہ اکثر ہم عصر علماء بھی استفادے کے لیے حاضر ہونے لگے۔ انہی دنوں آپ سیال شریف حاضر ہوئے اور سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، جبکہ سلسلہ عالیہ قادریہ جدیہ میں آپ پہلے ہی سے حضرت پیر سید فضل الدین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے ابتدا ہی سے حضرت جبریل علیہ السلام کے تمثل بشرا کے واقعے سے وحدت وجود کی جانب ذوق گواہی دیتا تھا، اور اس مسلک پر وحدت الشہود والوں کے اعتراضات اور دلائل بھی میرے پیش نظر تھے۔ آخر مشائخ عظام اور اپنے شیخ طریقت کے روحانی تصرف سے اسی عالمگیر مسلک یعنی وحدت الوجود ہی پر طبیعت پختہ ہو گئی۔ حضرت خواجہ سیالوی نے مجھے شیخ ابن عربی کی فتوحات مکیہ کے مطالعے کی تاکید فرمائی، چنانچہ ان کی توجہ سے اس مسئلے کے بیشتر اسرار مجھ پر منکشف ہوتے چلے گئے۔ سامعین، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی نے آپ کے علمی و عرفانی کمالات کے پیش نظر آپ کو تمام اشغال و وظائف کی اجازت اور بیعت و ارشاد کا منصب عطا فرمایا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت خواجہ سیالوی کے آخری خلیفہ ہیں۔ یہ امر خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ حضرت خواجہ سیالوی کی آپ پر خاص نظر عنایت تھی اور انہوں نے آپ کے دوسرے مخلصین سے علیحدہ اور جدا گانہ رنگ میں تربیت فرمائی تھی۔ سامعین، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کی زندگی میں آپ کی توجہ زیادہ تر درس و تدریس، ریاضت و عبادت اور وقتاً فوقتاً سیال شریف کی حاضری اور استفادے پر رہی۔ جب 1300 ہجری 1883 میں ان کا وصال ہو گیا تو آپ پر غم و اندوہ کی عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ نماز ادا کرتے، وظائف پڑھتے، حتیٰ کہ اٹھتے بیٹھتے آپ پر گریہ طاری رہتا۔ کچھ عرصے یہی حالت رہی، پھر سفروں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کئی مہینے متواتر غائب رہتے اور پتہ نہ چلتا کہ کہاں ہیں۔ کبھی اچانک واپس آ جاتے اور مختصر قیام کے بعد پھر کہیں روانہ ہو جاتے۔ کبھی تنہا ہوتے اور کبھی کسی کو ساتھ لے لیتے، کہیں زیادہ قیام کرتے اور کہیں کم۔ اسی دوران قطب اعظم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور وہاں سے کسی غیبی اشارے کے تحت واپس آ کر ہجری 1307 سن 1889 میں حجاز مقدس کا سفر اختیار کیا۔ اس سفر مقدس میں جہاز میں خواجہ عبد الرحمن شوروی درود مستغاث پڑھ رہے تھے۔ ایک مکرانی عالم نے ندائے غائبانہ پر اعتراض کیا۔
خواجہ صاحب نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جائز ہے۔ مکرانی عالم کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپ سے اس کے جواز میں ثبوت مانگا۔ آپ نے فرمایا حدیث بخاری۔ وہ کہنے لگے حاجی رحمت اللہ کیرانوی 30 سال سے بخاری کا درس دے رہی ہیں اور ایسی ندائے غائبانوں کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حاجی صاحب بھی ہماری ہی طرح ایک انسان ہیں۔ مکرانی عالم نے کہا کیا آپ ان کے سامنے یہ فکرہ کہہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کہہ دوں گا۔ ان دنوں حاجی صاحب مدرسہ سولتیہ کے صدارت پر متمکن تھے۔ مکرانی عالم حاجی صاحب کے شاگرد تھے اور وطن میں تعطیلات گزارنے کے بعد مکہ مکرمہ واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر حاجی صاحب سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے، وہ ملیں تو انہیں لے آئیے گا، ان کے دلائل سنیں گے۔ مگر جب حاجی صاحب کے نائب مدرس مولانا محمد غازی رحمت اللہ علیہ جوش میں آ گئے اور آپ کے علم کا امتحان لینے اور آپ کو لاجواب کرنے کے خیال سے کئی کتابوں میں سے مشکل اور ادق علمی سوالات جمع کرنے شروع کر دیے۔ خود مولانا بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دوسرے بنگالی عالم سے مل کر کچھ مشکل علمی سوالات جمع کیے کہ آپ سے پوچھیں گے۔ بہت تلاش کے بعد ہم نے آپ کو بیت اللہ شریف کے سامنے مراقب پایا۔ جب ہم قریب گئے تو آپ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن آپ پر کچھ ایسی کیفیت طاری تھی کہ جوں ہی ہماری نظر پڑی ہم پر رقت طاری ہو گئی اور بحث و مباحثے کا خیال دل سے جاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے ہم سے حال پوچھا مگر ہم سے بات نہ ہو سکی۔ آخر کار میں نے آپ سے مدرسہ سولتیہ میں قیام کی درخواست کی۔ آپ نے یہ درخواست قبول فرما لی اور ہمارے ساتھ تشریف لے آئے۔ وہیں مدرسے میں ایک روز آپ کی حاجی صاحب سے درود مستغاث پر گفتگو ہوئی۔ آپ نے ندائے غائبانہ کے مسئلے پر بخاری کی ایک حدیث پر ایسی مدلل اور پر اثر تقریر کی کہ حاجی صاحب محبوط رہ گئے اور فرمایا یہ تو علم لدنی ہے، ہم سال ہا سال سے بخاری کی یہ حدیث پڑھا رہے ہیں لیکن ان معنی کی طرف کبھی ذہن نہیں گیا جو آپ نے استنباط کیے ہیں۔ سامعین، حاجی صاحب چونکہ نہایت منصف مزاج عالم تھے، اس لیے شرعی دلیل سے ندائے غائبانہ کی معقول وجہ سمجھ میں آ جانے کے بعد فوراً اپنا مسلک تبدیل کر لیا اور آپ کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ آپ سے بیعت کی استدعا بھی کی، مگر آپ نے ان کی عمر اور علم کا لحاظ کرتے ہوئے بیعت لینے سے عذر فرمایا، البتہ اراد و وظائف تلقین فرما دیے۔ ایک روز آپ مولانا محمد غازی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے درس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت وہ مولانا رومی کی مثنوی کا درس دے رہے تھے۔ درس کے دوران ایک شعر ایسا آیا جس میں آرزوئے وصل کی شدت کا اظہار تھا۔ وہ شعر یہ تھا: ہر کسے کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگارے وصل خویش۔ ایک شاگرد نے سوال کیا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ تو وحدت الوجود کے قائل ہیں، جہاں دوئی کا تصور ہی نہیں، پھر یہ وصل کی تمنا چے مانی دارت؟ حاجی صاحب نے جواب میں کچھ فرمایا مگر دریافت کرنے والے کی تسلی نہ ہوئی اور اس نے اپنا سوال دہرایا۔ آپ نے حاجی صاحب سے عرض کیا حضرت، طالب علم اپنے سوال کا مفہوم پوری طرح ادا نہیں کر پا رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کے سوال کا منشا عرض کروں؟ حاجی صاحب نے فرمایا کیا مذائقہ ہے؟ جب آپ نے سوال کی وضاحت فرمائی کہ وصل ایک امر اضافی ہے جو دوئی کا متقاضی ہے، حالانکہ وحدت الوجود اس کے منافی ہے، تو حاجی صاحب کا دل بھر آیا اور فرمایا اچھا، اب اس کا جواب بھی آپ ہی بیان فرمائیں۔ آپ نے عرض کیا وصل کے معنی ہستی موہومہ کو مٹانا ہے، غیریت کی نفی نفس الامر میں ہے اور حقیقت میں محبوب حقیقی کے بغیر کوئی غیر موجود نہیں، مگر وہم کے غلبے سے تغیر پیدا ہو گیا اور اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک فنائے کامل حاصل نہیں ہوتی۔ طلب اور عشق کی تمام منازل میں ایک وہمی غیریت باقی رہتی ہے، اس لیے فراق بھی ہوتا ہے اور وصال کی طلب بھی ہوتی ہے۔
سامعین، آپ نے اپنی اس جوابی تقریر کو مولانا رومی اور حافظ شیرازی کے کلام اور شیخ ابن عربی کی ارشادات سے مزین و مرصع کر کے کچھ ایسے پرکیف انداز میں ادا فرمایا کہ حاجی صاحب وجد میں آ گئے۔ کچھ دیر بعد جب ان کی طبیعت سنبھلی تو اپنا سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ آپ کو عطا کیا اور فرمایا، اگرچہ آپ کو اس کی حاجت نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے شمالی ہند میں میرے سلسلے کی بھی ترویج ہو۔ آپ نے عرض کیا، آپ کی عنایت کا شکریہ، مجھے طواف کعبہ کی طرف قلبی توجہ نہیں ہوتی، اگر ہو سکے تو اس قدر مہربانی فرمائیں کہ اللہ کرے یہ ہو جائے۔ حاجی صاحب نے فرمایا، میں بھی تقریباً 30 سال سے ایسی ہی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ سامعین، بہت عرصے بعد ایک روز آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا مطمع نظر ذات ہو وہ آثار و افعال اور صفات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ بیت اللہ شریف اور دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے وقت ایک عام مسلمان کے ذوق و شوق کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی بیان میں نہیں آ سکی تو اولیاء اللہ کی کیفیت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ کے عشق و نیاز کی ایک معمولی سی جھلک آپ کی ایک مشہور نعت اج سکھ متنا دی ودھیریے میں بھی پائی جاتی ہے۔ آپ نے اس نعت میں اس کیفیت کا نقشہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو وادی ہمراہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشرف ہونے پر رونما ہوئی تھی۔ اس واقعے کے متعلق آپ کی ایک کلمی تحریر بھی ہے۔ یہ تحریر فارسی زبان میں ہے جس کا اردو ترجمہ درج کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے سفر میں وادی ہمراہ کے مقام پر ڈاکیوں کے حملے کی وجہ سے مجبوراً عشاء کی سنتیں مجھ سے رہ گئیں۔ میں سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ جبہ زیب تن فرمائے تشریف لائے ہیں اور اپنے جمال با کمال سے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں مراقبے کی حالت میں دو زانو بیٹھا ہوں۔ آپ نے قریب تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کی دونوں پنڈلیوں کو جو ریشم سے بھی زیادہ لطیف تھیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر نالہ و فغاں کرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا شروع کیا اور عالم مدہوشی میں روتے ہوئے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ جواب میں وہی ارشاد ہوا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے۔ 3 بار یہی سوال و جواب ہوتے رہے، پھر میرا دل میں ڈالا گیا کہ جب آپ ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منع نہیں فرما رہے تو ظاہر ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر کوئی اور بزرگ ہوتے تو اس کلمہ سے منع کرتے۔ اس حسن و جمال با کمال کے متعلق کیا کہوں؟ اس ذوق و مستی و فیضان کرم کے بیان سے زبان عاجز اور تحریر لنگ ہے۔ البتہ بادہ خاران عشق و محبت کے حلق میں ان کے ابیات سے ایک جرہ اور اس ناکائے مشک سے ایک نفحہ ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنیاں، اے صورت ہے بے صورت تھیں، بے صورت ظاہر صورت تھیں، بے رنگ دسے اس مورت تھیں، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، لاؤ مکھ تو مخلت برد یمن، من بھانوری جھلک دکھاؤ سجن، اوہ مٹھیاں گالیں الاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں، اینا سیک دیاں تے کرلاندیاں تے،
लखवारी सदके ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਦਿਆਂ ਮੁਫਤ ਵਕਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਆਵਨ ਵਤ ਵੀ ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾ ਅਜਮਲਕਾ ਮਾ ਅਹਸਨਕਾ ਮਾ ਅਕਮਲਕਾ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ गुस्ताख की किथे जाड़ियाँ। सामईन, हिजाज़ मुक़द्दस से वापस आकर आप मकाम तमकीन पर ऐसे मतमक्कन हुए कि फिर बहुत कम सफ़र किया। पहले पाक पतन शरीफ और फिर कुछ अरसे बाद सियाल शरीफ के उर्स के मौका पर सफ़र करते किसी ख़ास मकसद के लिए भी कोई सफ़र इख्तियार कर लेते।